شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک کپ دہی روزانہ کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ ایک کپ روزانہ ادرک والی چائے بالوں کو لمبا کرتی ہے۔ ایک عدد کیلا روزانہ ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ 7 کشمش روزانہ کھانے سے چہرے کی جلد جوان رہتی ہے۔ 3 کھجوریں روزانہ کھانا جسم کو طاقت دیتا ہے۔ خالی پیٹ سیب کھانا سر درد میں آرام ملتا ہے۔ اینکنے کا مسئلہ ہو تو کھیرا کھانے سے آرام ملتا ہے۔ سینے میں جلن ہو تو کھانے کے بعد ایک لونگ چوس لیں۔ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے قبض کھل جاتی ہے۔ کیلا چھلکے سمیت کھانا گردوں کی بیماری سے بچاتا ہے۔ کیلے کے چھلکوں پر نمک لگا کر کھانے سے بلغمی کھانسی دور ہوتی ہے۔ شام کے وقت مولی کھانے سے آدھے سر کا درد مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچی گندل کھانے سے ذہنی توازن ٹھیک ہوتا ہے۔ سرسوں کے پھول چبانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ دریائی پانی پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ سبز دھنیا کے پتے چبانے سے حیض درد میں آرام ملتا ہے۔ سبز پیاز کے پتے چبانے سے ڈپریشن کا مسئلہ دور ہوتا ہے۔ صبح کے وقت مولی پر نمک لگا کر کھانے سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ دوا کھانے کے فوراً بعد چلنے سے گریز کریں، اس سے دوا اثر نہیں کرتی۔ اگر ڈکار بہت زیادہ آتے ہوں تو معدے میں کینسر ہونے کا خدشہ ہے۔ سبز چوڑیاں پہننے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ لال رنگ کی چوڑیاں پہننے سے حیض درد نہیں ہوتا۔ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کنگھی والے بال بیچنے سے عمر کم ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ کانپتے ہوں تو دودھ میں کشمش ابال کر کھایا کرو۔ کاجو دودھ میں ڈال کر پینے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ اخروٹ کے چھلکے چبانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ مونگ پھلی کھانے سے موٹاپا آتا ہے۔ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتا ہے۔ انجیر خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ بادام چہرے کی جلد کی حفاظت کرتی ہے۔ ٹماٹر کا رس دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بادام منہ میں رکھنے سے دانت نہیں گرتے۔ چنے کی دال میں شہد ملا کر کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار بال کچے دودھ سے دھوئیں، کبھی نہیں گریں گے۔ گردن کالی ہو تو گلاب کے پانی سے گردن دھوئیں۔ کلونجی چبانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانا قبض اور گیس سے بچاتا ہے۔ اگر الٹیاں آتی ہوں تو ادرک والی چائے بنا کر پیو۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو سوکھے ہوئے انگور کھاؤ۔ قبض سے نجات چاہتے ہو تو امرود کھاؤ۔ شوگر کو کنٹرول کرنا ہے تو جامن کھاؤ۔ یرکان کا مرض ہے تو گنے کا رس پیو۔ السر کے زخم دور کرنے ہیں تو کھجور کھاؤ۔ نیند زیادہ آتی ہے تو بادام کھایا کرو۔ بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو سفید چنے ابال کر کھاؤ۔ خون کی کمی ہے تو کھجور دودھ میں ڈبو کر کھاؤ۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ گرم پانی اور برتن دھونے والے لوشن کا صرف ایک قطرہ بلینڈر میں ڈال کر چند سیکنڈ کے لیے اسے چلائیں، بعد ازاں اس کو صاف پانی سے دھو کر خشک کریں۔ ٹیکے کے پرانے خلاف کو پنکھے کے پروں پر لپیٹ کر اسے آہستہ رفتار میں چلائیں، اس سے آپ کے پنکھے پر نہ صرف گرد اتر جائے گی بلکہ وہ مکمل طور پر صاف ہو جائیں گے۔ صوفے کی صفائی کے لیے جوتوں کی پالش استعمال کریں۔ صوفے پر جوتوں کی پالش اسی رنگ کی لگا کر ہلکی سی رگڑائی کرنے سے یہ مکمل طور پر صاف اور نئے جیسا ہو جائے گا۔ میری دوست چاہتی تھی کہ میں اس کے شوہر سے شادی کر لوں کیونکہ وہ مرنے والی تھی، مگر شادی کے بعد تو وہ گویا نئے سرے سے جوان ہونے لگی اور دن بدن نکھرتی گئی تھی، جبکہ میں کمزور اور بیمار۔ پھر ایک دن مجھے محلے کی ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ وہ تیری دوست تیرا حسن اور عمر پا رہی ہے اور اب اس کی جگہ تو بہت جلد مرے گی، اور اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو آدھی رات کے وقت اس کے جسم سے۔ میری زندگی ایک نیا موڑ لینے جا رہی تھی اور اس بارے میں سوچ سوچ کر مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ کیا یہ میرا فیصلہ صحیح بھی ہے یا غلط۔ اپنے ہی دوست کی سوتن بن کر جانا ایک ایسا احساس تھا جو مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔
ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس کے حق پر ڈاکہ مارنے جا رہی ہوں، لیکن یہ سب بھی تو اس کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ میں اس کی تو آخری خواہش پوری کر رہی تھی، ورنہ میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ میں اس کے شوہر کو اپنا شوہر بنا لوں۔ کچھ دن پہلے تک تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری دوست میرے پاس اپنے شوہر کا رشتہ لے کر آئے گی اور میرے آگے گڑ گڑائے گی، ہاتھ پاؤں جوڑے گی کہ میں اس کے شوہر سے شادی کر لوں۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ہنگامے کی آواز آنے لگی۔ میں گھبرا گئی کہ یہ گھر میں کیسا شور ہے۔ گھر میں تو میری دوست اور ہم دونوں کے شوہر کے سوا کوئی بھی موجود نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ نکاح بہت ہی سادگی سے ہوا تھا، تو پھر یہ شور ہنگامہ کیسا ہے؟ میں تھوڑی دیر سوچتی رہی مجھے کمرے سے باہر جا کر دیکھنا چاہیے یا نہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میری دوست نور نے اندر آتے ہوئے مجھے کہا، اصل میں میرا شوہر ابھی کمرے میں آنے کو تیار نہیں، وہ میرے ساتھ میرے ہی کمرے میں جانا چاہتا ہے اور میں اس سے اسی بات پر لڑ رہی تھی۔ تم جانتی تو ہو کہ وہ اس شادی کے لیے کتنی مشکل سے مانا ہے، تو اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے بھی اسے کچھ وقت چاہیے ہوگا۔ میں اس کی بات سمجھ سکتی تھی، جتنی جلدی اور اچانک یہ شادی ہوئی تھی ایسا ہی ہونا تھا۔ ویسے بھی وہ آدمی جو میرا شوہر بن چکا تھا، اس کو مجھے قبول کرنے میں وقت تو لگنا تھا۔ وہ کیسے اپنی پہلی بیوی اور پہلی محبت کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاتا؟ میں نے اسے مطمئن کیا کہ تم فکر مت کرو، مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں، وہ جب تک تمہارے پاس رہنا چاہے وہ رہ لے۔ تو وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس چلی گئی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد کپڑے تبدیل کیے اور پانی پینے کی غرض سے کمرے سے باہر آ گئی۔ تبھی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کوئی کالی چادر میں لپٹا ہیولا سا باہر لان میں موجود ہے۔ میں ڈر گئی کہ کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں گھر میں گھس آیا۔ کچن کی کھڑکی سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ پورے لان میں چکر لگا رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون ہے اور اس طرح کی حرکت کیوں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا رخ اندر کی جانب ہو جاتا، میں خوف زدہ ہو کر بھاگ گئی اور کمرے میں خود کو بند کر لیا تھا۔ مجھے خوف کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی اور ماضی میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا کہ کیسے میں اس شادی کے لیے تیار ہوئی۔ وہ بھی عام دنوں جیسا ہی ایک دن تھا۔ میں گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی تو دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو صبح کے 10 ہی بجے تھے۔ خیر میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنی دوست کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ہم دونوں 5 سال کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر میرے گلے لگی تو میں ایک پل کو کچھ حیران سی رہ گئی کہ وہ اس وقت یہاں پر۔ خیر میں اسے اندر لے آئی۔ وہ بہت ہی گرم جوشی سے مجھ سے مل رہی تھی، میرا حال چال پوچھ رہی تھی اور میں الجھن میں تھی کہ ٹھیک ہے ہماری آپس میں دوستی تھی، مگر اتنی بھی گہری نہیں کہ یوں 5 سال کے بعد وہ مجھ سے ملنے آ جاتی۔ میں نے اس کی خاطر تواضع کی اور انتظار کرنے لگی کہ کب وہ مجھے آنے کا مقصد بتائے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور میں سوچتی رہ گئی کہ یہ کیا اتنی دور سے خاص طور پر مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ گزشتہ 5 سال سے ہم ایک دوسرے سے بالکل بھی رابطے میں نہیں تھے، اور میں تو اس سے بھول بھال بھی چکی تھی، اور اچانک سے اس کا میری زندگی میں اور گھر میں چلے آنا ایک خوشگوار جھونکا ثابت ہوا تھا کہ مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔ اتنے سالوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں اسے کمرے سے باہر چھوڑنے جانے لگی تو اس نے مجھے کہا کہ تم بیٹھی رہو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میرا کمرہ اوپر چھت پر تھا، اس لیے شاید وہ یہ کہہ رہی تھی۔ خیر میں نے اسے جانے دیا۔ کوئی 20 منٹ کے بعد مجھے کام کے سلسلے میں نیچے جانا پڑا تو اس کی ہنسنے کی آواز سن کر میں رک گئی کہ کیا وہ ابھی تک ادھر ہی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ باتیں کرنے کی آوازیں تو اماں کے کمرے سے آ رہی تھی، تو کیا وہ اماں کے کمرے میں تھی؟ میں نے تھوڑا آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ دونوں یوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کی کمپنی سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ جیسے کتنی ہی بچھڑی سہیلیاں ہوں۔ حالانکہ مجھے نہیں یاد پڑتا تھا کہ یہ آج تک کبھی میری ماں سے بھی ملی بھی ہوں۔ یہ میرے لیے حیرت انگیز بات تھی، لیکن میں نے ان کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ادھر پاس میں ہی کہیں شفٹ ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود میرا نہیں خیال تھا کہ اسے اتنی جلدی دوسری ملاقات ہو جائے گی۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہ پھر سے میرے گھر میں آ گئی اور مجھ سے گرم جوشی سے مل کر پرانی باتیں یاد کرنے لگی۔ اب کی بار مجھے کچھ تجسس ہوا کہ آخر یہ یہاں پر کیا کرنے آئی ہے۔ اگر کوئی مقصد بھی ہے تو اسے بتا دینا چاہیے۔
اگر میں پوچھتی تو اچھا نہیں لگتا، میرا خیال تھا کہ شاید وہ آج بتا ہی دے، مگر جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے روتے ہوئے کہنے لگی، میں مرنے والی ہوں، میرا مرض آخری سٹیج پر ہے، ڈاکٹر نے مجھے 6 مہینے کا وقت دیا ہے، میرے پاس اب زندگی بہت کم ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے جانے سے پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بعد وہ کسی غلط لڑکی کا انتخاب کر کے اپنی زندگی کو برباد کریں۔ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے اپنی مرضی کی دلہن ان کے لیے لانا چاہتی ہوں، تو وہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی قسم دے کر انہیں دوسری شادی کے لیے منایا ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہوا، اور میں بہت دکھی ہو گئی کہ زندگی بھی کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے۔ ابھی اس بیچاری کی عمر ہی کیا تھی، وہ مجھ سے 2 یا 3 سال ہی بڑی تھی، اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش بھی تھی۔ لیکن قسمت کا کیا کہا جا سکتا ہے، جو انسان کے ساتھ وہ کچھ بھی کر جاتی ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، سب کچھ اچھا ہو جائے گا، تم بس اپنے علاج پر دھیان دو۔ کافی دیر مجھ سے باتیں کرنے کے بعد وہ میری اماں کے کمرے میں چلی گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کی ہنسنے کی آوازیں آنے لگی تو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا کہ ابھی تو میرے ساتھ ادھر بیٹھ کر رو رہی تھی، اور اب اماں کے کمرے میں جا کر ہنس رہی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اس بیچاری کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے، اور ایسے میں وہ جو کر رہی ہے اسے کرتے رہنے دینا چاہیے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی بھی تھی کہ اس کا میری اماں سے کیا تعلق ہے۔ میری سگی ماں بھی ہوتی تو اور بات تھی، لیکن میری سوتیلی ماں کے ساتھ اس کی اتنی دوستی مجھے ہرگز بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب پھر کچھ دنوں کے بعد وہ مجھ سے ملنے آئی اور میں نے اس سے پوچھا، آخر تم میری سوتیلی ماں کے ساتھ اتنی دوستی کیوں بڑھا رہی ہو؟ تو کہنے لگی، تمہارے لیے، تاکہ وہ تمہاری شادی میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرے۔ اپنی دوست کی بات سن کر میں کشمکش کا شکار تھی، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میری سوتیلی ماں ہرگز بھی اتنی جلدی میں کہیں بھی شادی نہیں کرے گی۔ روزانہ میرے لیے کئی رشتے آتے تھے، لیکن وہ منع کر دیتی تھی، کیونکہ اگر میں اس گھر سے چلی جاتی تو پورے گھر کا کام کاج انہیں سنبھالنا پڑتا۔ میں نے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے جانے سے گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ہر آئے رشتے کو ٹال دیتی۔ لیکن میری دوست کو میری شادی کی کیا فکر ہونے لگی؟ میں نے اسے پوچھا تو کہنے لگی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے شوہر سے شادی کر لو۔ یہ سن کر تو مجھے دھچکا لگا۔ میں نے دنگ ہو کر اسے دیکھا اور بخلائے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی، دیکھو تم جانتی تو ہو میں نے تمہیں اپنے بارے میں سب بتا دیا ہے، اور میرے شوہر کی دوسری شادی کا فیصلہ بھی میرا ہی ہے، تو کیوں نہ میں اس کی شادی تم سے کروا دوں۔ تمہاری بھی اپنی سوتیلی ماں کے مظالم سے جان چھوٹ جائے گی، اور مجھے بھی فکر نہ ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد میرے شوہر کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ میرے شوہر کے گھر والے چاہتے ہیں کہ اس کی شادی وہ اپنے خاندان میں کریں، مگر وہ سب لالچی لوگ ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر ان لوگوں میں رشتہ کرے۔ میں تمہیں تو جانتی ہوں، تم ایک مخلص لڑکی ہو، تم میرے شوہر سے شادی کرنے کے لیے مان جاؤ۔ اس کی باتیں سن کر تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ یہ سچ ہے کہ میں اس کی زندگی سے بہت متاثر تھی۔ مہنگے مہنگے کپڑے، برانڈڈ پرس، جوتے، اور جب بھی وہ آتی گاڑی میں آتی تھی، اور اکثر اپنے گھر کی تصویریں بھی دکھاتی۔ کیا ہی عالیشان گھر تھا اس کا، زندگی ایسی کہ کوئی بھی لڑکی تمنا کر سکتی تھی کہ وہ اس کی جگہ پر ہوتی، لیکن اپنی ہی دوست پر سوتن بن کر جانا بھی تو ایک ایسا داغ تھا جس کو معاشرہ ہرگز بھی قبول نہ کرتا۔ لیکن اسے تو جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ تم بس ہاں کرو، باقی سب کو منانا میرا کام ہے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری سوتیلی ماں اس بار بھی مانے گی، لیکن نور میری دوست نے جانے کیا چکر چلایا اور اسے کس طرح سے راضی کیا کہ وہ خود آ کر مجھے کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی تمہاری دوست نور کے شوہر سے کر دوں۔ اگرچہ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا کہ دوسری بیوی بن کر جانا، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی اگر میں نے ابھی اس شادی کے لیے ہاں نہ کی تو آنے والے کچھ سالوں تک میں اسے گھر میں پڑی رہوں گی، اور میری سوتیلی اماں ہرگز بھی مجھے اس گھر سے روانہ نہیں کرے گی۔ تو بہتر یہی تھا کہ جو مل رہا ہے میں اسے قبول کر لیتی۔ میں نے ہاں کر دی، اور اسی ہاں کے نتیجے میں میں آج اس کمرے میں موجود تھی۔ میں خیالوں میں گم تھی کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے دیکھا تو اماں کی کال تھی۔ میں حیران ہوئی کہ رات کے اس پہر مجھے کال کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ کون سا میری سگی ماں تھی جو میری فکر میں ہلکان ہو رہی تھی؟
خیر میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے اس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ مجھے کہنے لگی کہ تم ابھی اور اسی وقت فوراً وہ گھر چھوڑ کر واپس چلی جاؤ۔ میں نے وہاں پر تمہاری شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ لوگ بالکل بھی تمہارے لیے اچھے نہیں ہیں، تم جلدی سے اپنا بیگ پیک کرو اور وہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ میں چونک گئی اور پریشان ہو گئی کہ ایسی بھی کیا بات ہے، لیکن وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم گھبراؤ گی تو تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ میں سمجھ گئی کہ میرا ایک دن بھی گھر سے دور جانا ان کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا ہوگا کہ کیسے اب وہ میری جگہ سب کام سنبھالیں۔ اس لیے چاہتی ہوں گی کہ میں واپس آ جاؤں، لیکن میں ہرگز بھی اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مارنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں بہانہ کر دیا کہ ابھی رات بہت ہو گئی ہے، میں آپ صبح آ کر آپ سے بات کروں گی، اور فون بند کر دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پھر سے مجھے کالز کرے۔ اگرچہ میری یہ شادی کی پہلی رات مجھے بتا رہی تھی کہ آنے والی زندگی میری کیسی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس زندگی سے تو بہتر ہی ہوتی جو میں اپنے گھر پر گزار رہی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو ناشتے کی ٹیبل پر میں اپنی دوست نور کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ بہت ہی فریش اور تر و تازہ اور نکھری سی تھی، حالانکہ پچھلے کئی دنوں سے اس کی طبیعت بہت خراب تھی اور اس کا رنگ بھی بہت ڈل ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میک اپ کی وجہ سے ہے اور اتنا دھیان نہیں دیا۔ اس نے مجھے ناشتے کا کہا اور خود اپنے شوہر کو ناشتہ کروانے لگی، جبکہ میرے شوہر نے تو ایک بار بھی مجھ پر دوسری نظر نہ ڈالی، اور میرا دل برا ہونے لگا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی کہیں باہر چلی گئی۔ میں سوچنے لگی یہ تو مجھ سے ایسے برتاؤ کر رہی ہے کہ جیسے میں زبردستی اس کی سوتن بن کر آئی ہوں، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے مجھے دوست کی بجائے اب سوتن سمجھنا شروع کیا ہے۔ لیکن شکر ہے کہ اس نے روایتی ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے، بلکہ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی، اور میں اپنے کاموں میں میرا شوہر آتا تو اس کے کمرے میں چلا جاتا۔ میں نور سے کچھ بات وغیرہ کرتی تو ہاں ہمیں جواب دیتی تھی۔ میں اس کی کیفیت سمجھ سکتی تھی کہ وہ بیمار ہے اور اس کے پاس بہت ہی کم دن بچے ہیں، اس لیے وہ اندر سے پریشان ہوگی تو مجھے اس کے رویے کا برا نہیں منانا چاہیے۔ لیکن دن بدن بجائے اس کی حالت بگڑنے کے جب سنورنے لگی تو میں چونک گئی۔ وہ تو پہلے سے زیادہ جوان لگنے لگی تھی، اور جب میں نے اپنی حالت پر غور کیا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ میں بہت کمزور ہو گئی تھی اور میرے چہرے پر بھی کافی فرق پڑا تھا۔ میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور میری ساری خوبصورتی تو جیسے کہیں چلی گئی۔ بال بھی روکھے اور پھیکے سے ہو چکے تھے اور جھڑنے لگے تھے۔ یہ سب پتہ نہیں کیوں ہو رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے اپنی طبیعت بھی گری سی محسوس ہوتی تھی، حالانکہ میں تو یہاں پر کام بھی نہیں کرتی تھی اور کھانا وغیرہ بھی دھیان سے کھاتی تھی، لیکن جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ ایک دن میرا دل بہت ہی گھبرا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے گھر ہی ہو آتی ہوں، لیکن جب میں نے اپنی دوست نور سے ذکر کیا تو اس نے مجھے منع کیا۔ اپنے گھر مت جاؤ ورنہ تمہاری سوتیلی ماں تمہیں یہاں پر دوبارہ نہیں آنے دے گی۔ وہ تو چاہتی یہی ہے کہ تمہیں ایک دفعہ گھر چلی جاؤ، تمہیں قید کر لے۔ بات تو اس کی بھی کچھ ٹھیک ہی تھی، لیکن میں گھر میں بہت بور ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ چلو میں اپنی دوست کی طرف سے ہو کر آتی ہوں، تو اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ اب تو میں اتنی امیر تھی کہ کسی کے گھر جانے سے پہلے تحفہ لیتی، اس لیے سوچا کہ میں بازار سے اپنی دوست کے لیے کچھ گفٹ خرید لیتی ہوں تاکہ وہ مجھ سے مروب ہو جائے۔ ابھی میں بازار میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اچانک میری نظر اماں پر پڑی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، میں کتنے دنوں سے تمہیں کال کر رہی ہوں، لیکن تمہارا نمبر ہمیشہ ہی بند ملتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے مجھے بلاک کر رکھا ہوگا، اور جب بھی تم سے ملنے کی کوشش کرتی ہوں تو تمہارے گھر کا چوکیدار مجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ وہ مجھے کہنے لگی، بیٹا دیکھو، میں جانتی ہوں کہ میں نے ساری زندگی تم پر بہت سختی کی اور اپنی بیٹی کے مقابلے میں تمہیں کوئی اہمیت نہ دی، لیکن تمہاری شادی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی غلط تھی۔ تو مجھے معاف کر دو اور گھر واپس آ جاؤ، کیونکہ وہ تمہاری دوست نور، اس نے جھوٹ بول کر یہ شادی کی تھی۔ وہ کوئی بیمار نہیں اور نہ ہی اس کو کینسر ہے۔ اس نے یہ جھوٹ اس لیے بولا کہ تمہاری ہمدردی حاصل کر سکے، اور مجھے اس نے یہ لالچ دیا کہ وہ جب مر جائے گی تو اس کی ساری جویلری مجھے ملے گی، وہ اپنی وصیت میں لکھ دے گی۔ مگر تمہاری شادی کے کچھ گھنٹے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ تو جھوٹ بول رہی تھی، اسے کوئی بیماری نہیں۔ اس لیے تو میں تمہیں کال کر کے کہہ رہی تھی کہ واپس آ جاؤ۔ اگر اس نے تم سے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہوگا۔ یہ سب سن کر تو میں چکرا کر رہ گئی کہ آخر وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ نور نے جھوٹ بولا تھا، لیکن کیوں؟ اور اماں کو کیسے پتا چلا؟ تو کہنے لگی، اس کے محلے کی ایک عورت میرے پاس آئی تھی
اور مجھے اس نے بتایا تھا کہ نور کافی عرصے سے اپنے شوہر کی دوسری شادی کے لیے کسی مناسب سی لڑکی کی تلاش میں تھی، اور یہ بھی بتایا اسے تو ایسی کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے۔ یہ سب باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ اگر تو ماں سچ کہہ رہی ہیں تو پھر مجھے اسے جا کر پوچھنا ہی ہوگا کہ اس نے اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیوں کیا۔ مجھے بھی اماں کی باتوں پر یقین آ رہا تھا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ تو کہیں سے بیمار نہیں لگ رہی، اور نہ ہی میں نے ایک دن بھی اسے ڈاکٹر کے پاس جاتے دیکھا اور کوئی دوا کھاتے دیکھا، بلکہ میں تو اسے دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ وہ تو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اماں مجھے کہنے لگی میرے ساتھ گھر چلو، لیکن میں انہیں کہا کہ آپ جائیے، میں بعد میں آتی ہوں۔ اصل میں جا کر اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میں بہت غصے میں واپس آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گھر میں داخل ہوتی، ایک بوڑھی عورت نے مجھے اشارہ کیا۔ میں حیران ہوتی ہوئی اس کی طرف گئی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ تو نور کی سوتن ہے نا، اس سے بچ کر رہنا ورنہ وہ تیری عمر اور تیرا حسن کھا لے گی۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تو پوچھا، اماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگی، یہی مطلب ہے جو میں نے تجھے کہا ہے، تیری وہ دوست تیری عمر پا رہی ہے، اب اس کی جگہ تو ماری جائے گی، اور اگر تو ایسا نہیں چاہتی تو آج رات اس کے بال کاٹ دینا۔ وہ بوڑھی عورت جانے کون تھی، وہ تو یہ کہہ کر چلی گئی، مگر مجھے سوچوں میں ڈوبا چھوڑ گئی۔ میں گھر آ کر بھی شش و پنج میں مبتلا رہی کہ میں اب اپنی دوست سے اس بارے میں سوال کروں یا نہیں، اور اس بوڑھی عورت کی ہدایت پر عمل کرنا بھی چاہیے تھا یا نہیں۔ جانے اس نے مجھے بال کاٹنے کے لیے کیوں کہا تھا۔ آدھی رات کو کھڑکی کے پاس میں کھڑی رہی سوچ رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی کالی چادر لیے لان میں ٹہل رہا ہے۔ مجھے اپنی شادی کی پہلی رات یاد آ گئی، تبھی تو میں نے کچھ ایسا ہی دیکھا، اور یہ دیکھ کر میں ششدر رہ گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نور تھی۔ اس نے آگ کا ایک الاؤ جلایا ہوا تھا، اور جانے اس میں ایسا کیا پھینک رہی تھی کہ وہ آگ بھڑکتی ہی جا رہی تھی۔ میں نیچے آ گئی اور جا کر دیکھا تو آنکھیں بند کیے اس آگ کے سامنے ہاتھ جوڑے منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پاس رکھی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس آگ میں ڈال رہی تھی۔ کوئی بھی دیکھتا تو وہ یہ سمجھ جاتا کہ یہ کوئی کالا جادو کر رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنے بال بکھیرے ہوئے تھے اور ماتھے پر تلک لگایا ہوا تھا۔ اب مجھے اس بوڑھی عورت کی کچھ باتیں سمجھ میں آنے لگی۔ مجھے اس کی ہدایت یاد آئی تو میں جلدی سے بھاگ کر اندر گئی اور کینچی لا کر اس کی چوٹی کاٹ دی۔ بال کٹتے ہی ایک دم سے اس نے آنکھیں کھول دی اور چیخنے لگی۔ وہ میری طرف غضبناک نگاہوں سے گھورنے لگی۔ قریبی تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کر دیتی کہ میں خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئی۔ رات کے اس پہر پیدل بھاگتے ہوئے میں بہت ہی مشکلوں سے اپنے گھر پر پہنچی تھی۔ گھر جا کر اماں کو ساری بات بتائی تو وہ بھی ہکا بکا تھی کہ وہ اس طرح کی نکلے گی، اور ہم میں سے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بعد میں جو ساری بات پتہ چلی تو کہ نور کو واقعی میں کوئی خطرناک بیماری نہیں بلکہ وہ بانجھ تھی، اور شادی کے 5 سال کے بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اس کے سسرال والے چاہتے تھے کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرے۔ وہ چونکہ شروع سے تعویذوں وغیرہ پر یقین رکھتی تھی، اس لیے اسے عامل نے یہ کہا کہ اگر وہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر لے تو کسی لڑکی سے اپنے شوہر کی شادی کر دے، اور روز رات کو اس کے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر عمل کرے تو لڑکی کمزور ہوتی جائے گی، کیونکہ اس کی ساری طاقت اور توانائی اور حسن تمہیں منتقل ہو جائے گا، پھر تم ماں بن جاؤ گی۔ تو وہ یہی کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ کب میرے کمرے میں آتی اور میری ایک لٹ کاٹ کر لے جاتی۔ اس کے کیے گئے جادو کی وجہ سے میری صحت خراب ہو رہی تھی، اور وہ دن بدن جوان ہوتی جا رہی تھی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے جادو سے مجھے مار ہی دیتی، کہ شکر تھا یہ سارا معاملہ وقت پر کھل گیا اور مجھے پتا چل گیا تھا۔ اس نے میرا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، تو جو مرضی میرے ساتھ کر لے، کون سا اس کو کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ اس سارے سلسلے میں اس بوڑھی اماں کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے، جنہوں نے پہلے اماں کو سارا سچ بتا دیا اور پھر مجھے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کی چھت سے کئی بار اس کو جادو کرتے دیکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے چنگل سے بچ جاؤں۔ میرے شوہر کو اس کی اس حرکت کے بارے میں بالکل بھی نہیں معلوم تھا، اور جب اسے پتا چلا تو وہ بہت ہی شرمندہ ہوا، آ کر معافی مانگی اور مجھے دوبارہ بھی ساتھ لے جانے کا کہا، مگر میں ڈر گئی تھی کہ اس کی بیوی پھر سے میرے ساتھ وہی سب نہ کرے۔ مگر اب اس کے سامنے اپنی بیوی کی ساری اصلیت آ چکی تھی کہ وہ اسے جادو کے زور سے ہی اپنا بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اسے طلاق دے دی اور مجھے منا کر گھر واپس لے گیا۔ نور نے اپنے شوہر کو بھی کھو دیا اور دوست کو بھی۔ اب اس کے پاس سوائے پچھتانے کے اور کوئی چارہ بھی نہیں۔